ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان سے سیکھا ہے, کچھ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. رکشے والے سے بارگیننگ کی, ریٹ کم کرائے, ریٹ مت توڑو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکشے والے کو بولا ہاں بھائی انڈا موڑ جانا ہے, کتنے لے گا, اس نے بول دیا 1000 روپے, چل 1000 دے دوں گا. ایسے کریں گے تو ریٹ کیا ہو جائیں گے, مارکیٹ خراب. حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی. ایک صحابی ایک چیز کو مارکیٹ میں بہت سستی کر کے بیچ رہے تھے, حضرت عمر نے منع کیا کہ سب لوگ اتنی سستی نہیں بیچ سکتے اس چیز کو, ان کی تجارت کا نقصان ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا مارکیٹ سے جاؤ, کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز فری میں مل گئی یا مل رہی ہے کہیں سے, آپ نے اونے پونے بیچنا شروع کر دیا, وہ بیچارہ تاجر کروڑوں روپے کی دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, اس کا وہ ان کی تجارت کا بیڑا غرق. تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے. تو آپ اپنی سخاوت میں مارکیٹ کے ریٹ خراب بولو نا نہ کر. میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا, وہ بڑا اچھا جانور لاتے ہیں قربانی میں, بڑی سخاوت کرتے ہیں, کئی بیل لا کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا یار میں کبھی بھی یہ جو فینسی جانور ہے نا یہ نہیں خریدتا. وجہ کیا ہے کہ گوشت اتنا ہی نکلے گا اور قیمت آپ کتنی دے رہے ہو, 6 گنا زیادہ. تو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہے کہ ایک متوسط جانور لے لیا جائے, اتنی ہی قیمت میں کئی آ جائیں گے, اس سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا. اچھی لاجک ہے. تو میں نے کہا یہ فینسی جانور اتنے مہنگے کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مہنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے. وہ جاتے ہیں, بیل پہ ہاتھ رکھا, کتنے کا دے رہی ہے, اس نے بول دیا 10 لاکھ, یہ لے بھائی 10 لاکھ. ذرا بھی وہ نہیں کرتے بارگیننگ. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور کی قیمت غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی. تو ریٹ کبھی خراب نہ کریں مارکیٹ کے, چاہے رکشے کے ریٹ ہوں, ٹیکسی کے ریٹ ہوں, اس کو رفیع بھائی کی طرح الجھیں. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو, رفیع بھائی کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پہ چھوڑ دیں, وہ کہے گا فری میں 2 لے جا 2 لے جا. یہ خون چوس لیتے ہیں بندے کا, اور اچھا کرتے ہیں بالکل, اس کے ریٹ یہاں تک لے آتے ہیں کہ تو یہ کیسے دے رہا ہے اتنی مہنگی. ان کو معلومات بھی بہت ہوتی ہیں ادھر ادھر سے نا, کہ یہ اصل میں اس کے ریٹ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میرے پاس 2-4 بندے اس طرح کے ہیں, جب میں نے کچھ چیز خریدنی ہو نا اور مجھے پتا ہو کہ سامنے والا چونا لگائے گا, الو بنائے گا, تو میں نے 2-4 بندے رکھے ہوئے ہیں, ان کو بھیجتا ہوں جا کے یہ خرید کے لاؤ یا بیچ کے آؤ. کیونکہ اب ہم تو اچھے نہیں لگتے نا, زیادہ بارگیننگ کریں گے وہ بولے گا دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو وہ کئی دفعہ ہمیں ٹوپی کرا دی لوگوں نے, تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب بجائے اس کے کہ ہم ٹوپیاں پہنے, دوسرے کو رکھو اس کام کے لیے. تو ہم اپنی جو پگڑی ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, رکشے والے کو آپ نے ریٹ توڑ دیے, نہیں بھائی 1000 کیسے, تجھے 500 دوں گا یا 400 دوں گا یا 300 دوں گا, جو کم میں لے کے جا رہا ہے وہاں جاؤ. اب 300 روپے بنتے ہیں, آپ وہاں پہنچے, آپ نے 1000 روپے اس کو پکڑا دیے. رکشہ چلا رہا ہے یار, غریب آدمی ہی رکشہ چلاتا ہے. میرا خیال ہے بحریہ ٹاؤن میں جس کی پراپرٹی ہو وہ رکشہ بولو نا نہیں, یہ صدقے کا محل ہے, سب سے بہتر. محنت کر رہا ہے, بھیک نہیں مانگ رہا لوگوں سے. لیکن ہمارے ہاں بھکاریوں کو پکڑانے کا رواج ہے, محنت کرنے والوں کو دینے کا رواج نہیں ہے. میں ایک دفعہ بائک میں آ رہا تھا, 20 سال پرانا واقعہ ہے, پولیس والوں نے روک لیا مجھے یہیں انڈا موڑ پہ. میں یہاں رہتا نہیں تھا, کسی کا 22 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. روک لیا مجھے. تو اب وہ بھائی پولیس والوں کا آپ کو پتہ ہے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. مٹھائی مانگ رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ تو رشوت ہے, میں نہیں دے سکتا. انہوں نے دیکھا کہ یہ صوفی ٹائپ کا آدمی لگ رہا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. اب ہم جب تھوڑا آگے گئے نا, میں واپس آیا, میں نے اپنی جیب سے, مجھے یاد نہیں کتنے پیسے تھے اس وقت, اچھے خاصی رقم نکال کے میں نے ان کو گفٹ دی. میں نے کہا اب یہ رشوت بولو. میں نے کہا اگر میں پہلے دیتا تو یہ رشوت ہو جاتی, ناجائز ہوتا. نہ دینے سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب, یہ مولانا صاحب, یہ جو بھی صوفی صاحب ہیں, ان کو پولیس والوں سے کوئی دشمنی ہے. لیبل لگا رہے ہیں رشوت کا کہ رشوت نہیں دے سکتا میں. بعض دفعہ لیبل اچھا ہوتا ہے, اندر مسئلہ ہوتا ہے پیسہ بچاؤ, نکلو یہاں سے. تو میں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو یار, آپ کی بھی تنخواہیں کتنی کم ہے پولیس والوں کی, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی جاؤ ذرا تھانے میں جا کے دیکھو. کام آپ نے لگا دیا ڈاکوؤں سے دو بدو لڑنا, صحیح ہے نا,
کام کتنا ٹینشن والا ہے. اور تنخواہ آپ کیا دے رہے ہو؟ میرے تو جب تعلقات ہوئے نا پولیس والوں سے بھی اور حکومتی اہلکاروں سے بھی, سب بیان سنتے ہیں تو سب سے سلام دعا ہوئی. تو پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ ان کے فری میں پراٹھے بنتے ہیں ہوٹلوں کے. جائز نہیں ہے, میں اب کوئی ترغیب نہیں دے رہا, لیکن بھائی آپ کام ان سے کیا لے رہے ہو؟ کراچی کے حالات کنٹرول کرو جہاں ہر گلی محلے میں ڈاکو گھوم رہا ہے, تنخواہ آپ ایسی دے رہے ہو کہ اس میں. وہی مجھے یاد آیا, ہم نے بچپن میں ایک مزاحیہ پروگرام دیکھا تھا, ایک عامل تھا. عامل لوگ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن وہ عامل بنا ہوا رشتے وشتے بھی کراتا ہے نا. ایک خاتون آئی, کہنے لگی میری ایک ڈاکٹر سے شادی کرا دو. عامل نے کہا ٹھیک ہے میں جادو وادو کروں گا, تیری ڈاکٹر سے شادی ہو جائے گی, 500 روپے دے دے, سوری 5000 روپے دے دے. اس نے کہا 5000 نہیں, میں تو 500 روپے دوں گی. اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر ملتا ہے کیا؟ 500 روپے میں تجھے ڈاکٹر ملے گا؟ تو آپ بتاؤ ان تنخواہوں میں ڈاکوؤں سے پھر بھی کر لیتے ہیں. ابھی یہاں الحمدللہ ڈاکوؤں کو مارا ہے, ادھر صدیقی مارکیٹ میں 2 پولیس والوں نے اس تنخواہ میں مار دیا ڈاکوؤں کو. اور ایسے میرے بھانجے نے خود یہ مقابلہ دیکھا, دو بدو لڑائی ہوئی ہے اور الحمدللہ پولیس والوں نے ڈاکو مار دیے, دو بدو سامنے لڑائی ہوئی ہے. میں نے کہا یار اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے نا, ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے. اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے یار. ڈاکو مارنے کا مطلب اپنی جان بھی جا سکتی ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکلتے ہیں یار, کیا بات چل رہی تھی؟ جلدی بتاؤ, پھر بہت دائیں بہت ہو رہا ہوں آج. میں بات کر رہا تھا توحید پہ بات آئی, پھر قرآن کہہ رہا ہے قرابت دار. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھیکاریوں کو تو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, رشوتوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, خود سے کبھی جذبہ نہیں آتا. پولیس والوں کو رشوت نہ دیا کرو, لیکن کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو نا, ویسے ہی پیسے پکڑا دیا کرو کہ یار آپ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو. کچھ نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا گڑبڑ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ادارہ ختم ہو جائے نا, پھر جو لاشوں کے انبار ملیں گے آپ کو, وہ میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو تھوڑا بہت کنٹرول انہی تھانوں سے ہوا ہے معاملہ, تو خود سے دے دیا کرو یار. کہیں گاڑی دیکھی آپ نے ہوٹل کے باہر پولیس والوں کی موبائل کھڑی ہوئی ہے, آپ کو لگا کہ ان کو پراٹھوں کی اسمیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ جاؤ ہوٹل والے کو بولو جتنے پراٹھے ان کو چاہیے, جتنے انڈے ان کو چاہیے, جتنی چائے چاہیے, یہ بھی ہمارے قانونی محافظ ہیں, تو ان کو دے دے. اور پیسے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. کرو, دیکھو پولیس والوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یار, قوم سے محبت ہو جائے گی. تو بھکاریوں کو دینے کا رواج ہے, جھوٹے بھکاری 2 نمبر روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے.